وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. محترم سامعین اور سامعات، کو کم کرو. یہ جہان فانی ہے اور مرنے کے بعد والا جہان ہمیشہ والا ہے. دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے. اس جہان میں اگر کوئی بہت خوش ہے تو زیادہ خوش نہ ہو، اس لیے کہ وہ بھی فانی ہے، اس کی خوشی بھی فانی ہے. اور اگر اس جہان میں کوئی پریشان ہے تو زیادہ پریشان نہ ہو، وہ بھی فانی ہے اور اس کی پریشانی بھی فانی ہے. یہ جہان امتحان ہے. امتحان تھیوری والا بھی ہوتا ہے، پریکٹیکل والا بھی ہوتا ہے. بچے پیپر دیتے ہیں، کچھ پرچے لکھنے کے ہوتے ہیں، کچھ پریکٹیکل کے ہوتے ہیں. اس میں دونوں چیزیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں. جب بچہ لیبارٹری میں جاتا ہے اور اس کو مختلف چیزیں پیش کی جاتی ہیں، یہ محلول ہے، یہ کیمیکل ہے، یہ جار ہے، یہ سب چیزیں ہیں. ان چیزوں کو
یہ چیزیں تیرے لیے ہیں، ان چیزوں کو استعمال کر کے ہمیں یہ چیز بنا کر دکھا، ان کے ذریعے یہ چیز ثابت کر کے دکھا۔ اگر تو کر گیا تو کامیاب ہے، اگر نہ کیا تو ناکام ہے۔ لیکن ہر دو صورتوں میں لیبارٹری سے نکلنے سے پہلے یہ سب چیزیں تو اسے واپس لے لی جائیں گی۔ کامیاب ہوا تب بھی، ناکام ہوا تب بھی، یہ چیزیں واپس یہیں رکھ کر جائے گا اور واپس خالی ہاتھ جائے گا۔ اگر کسی کو 2 محلول اور 1 جار دیا جائے، بس تھوڑا سا ملا کر یہ چیز بنا کر تو جا، وہ خوش ہو جائے گا کہ میرا تو پرچہ ہی بڑا چھوٹا سا ہے، بڑا آسان سا ہے۔ اور کسی کو 8-10 جار، 15-20 کیمیکل اور لمبا سوال اور اس میں کافی سارے جز، تو وہ بہت مشکل میں ہوگا۔ تو یہ ہے اس جہان کا نام، یہ سب لیبارٹری ہے۔ جس حال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لیبارٹری ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ جس نے اپنے آپ کو کلوز رکھا، لمبے چکروں میں نہ پڑا، اس کا پرچہ آسان ہوگا، اور وہ تھوڑی چیزیں بنا کر پیش کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا اور کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس نے اپنا بکھیرا بکھیر لیا، لمبے چوڑے چکروں میں پڑ گیا، وہ پریشان رہے گا اور اس کی کامیابی کے چانس بھی کم ہوتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المکثرون هم المقلون، زیادہ پیسے والے ہی اصل میں تھوڑے والے ہیں، زیادہ پیسے والے ہی اصل میں تھوڑے پیسے والے ہیں، زیادہ پیسے والے ہی اصل میں نقصان والے ہیں۔ الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، دونوں ہاتھوں سے آپ نے فرمایا جو پیسہ ٹکنے نہ دے، بس ادھر سے آیا ادھر گیا، ادھر سے آیا ادھر گیا، یہ بچ سکتا ہے۔ اور جس نے تھوڑے دن ٹکنے دیا اپنے پاس، وہ نقصان اٹھائے گا۔ اب ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کر کے دیکھیں آپ، پاکستان میں اتنا بڑا امیر کوئی نہیں جتنے پیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ جو آخری سال تھے 2-3، ان میں بڑا پیسہ تھا آپ کے پاس۔ شروع میں بڑی تنگی بھی تھی، آخری سالوں میں بڑا پیسہ تھا۔ اور رہی صحیح کسر نکل گئی حضرت عثمان، حضرت عمر کے زمانے میں، کہ کیسر و کسریٰ کے سونے کے، چاندی کی زمین اور سونے کے درخت اور ہیروں کے پھول، ان کے باغات کو اکھیڑ کر لایا گیا اور لا کر کے مدینہ میں ڈھیر کیا گیا، اور لا کر دوبارہ ان کو فکس کر کے دیکھا گیا۔ ان کو فکس کرنے والے جو کیل تھے وہ بھی سونے کے تھے، اور ان میں سے ایک کیل بھی کم نہیں نکلا۔ اور وہ پیسہ عوام میں تقسیم کیا گیا۔ لیکن امیر المومنین کے لیے 5واں حصہ ہوتا تھا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر غنیمت کا 5واں حصہ ذاتی طور پر ملتا تھا، ان کے بعد امیر المومنین کو ملتا تھا۔ لیکن انہوں نے ٹکنے نہیں دیا، ٹکنے نہیں دیا۔
اپنی ذات پر نہیں لگایا، اپنے بچوں پر نہیں لگایا، اپنے گھر پر نہیں لگایا، اتنا زیادہ تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو بچایا کہ حد ہی ہو گئی ہے۔ بیت المقدس کے عیسائی کہنے لگے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو، آپ ہم پر حملے نہ کرو، ہم بیت المقدس آپ کو ویسے ہی دے دیتے، بس ایک کام کرو کہ اپنے امیر المومنین سے کہو وہ خود آ کر چابیاں وصول کریں۔ حد نہیں ہو گئی؟ آدھی دنیا کا خلیفہ اور بیت المقدس کی فتح کی چابیاں لینے جا رہا ہے، ایک سواری اور ایک غلام کے ساتھ۔ 2 سواریاں لے لو، لمبا سفر ہے، ایک غلام کی ہو جائے گا، آپ کی ہو جائے، ویسے تو کانوائے جانا چاہیے تھا، غیر کے علاقے میں جا رہے ہیں، سیکیورٹی رسک ہو سکتا ہے، مدینہ میں تو ٹھیک ہے، لیکن باہر نکل رہے ہیں آپ، عجیب آدمی۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پریشان، پتہ نہیں امیر المومنین پہنچے نہیں ابھی تک، عیسائیوں نے بڑا استقبالیہ لگایا ہوا ہے، یہاں پہنچیں گے تو یہ کریں گے، وہاں پہنچیں گے تو یہ کریں گے۔ علاقے سے باہر نکل کر انتظار کر رہے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کہ آئے تو ادھر سے ہی آئیں گے۔ دور ایک سواری آتی نظر آ رہی ہے، کہتے ہیں اس آدمی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو راستے میں کوئی قافلہ نظر آیا؟ اللہ اکبر۔ جب قریب آئے تو وہی امیر المومنین تھے، راستے میں بارش ہوئی تھی، ایک منزل سواری پہ ہوتے تھے، ایک منزل پیدل ہوتے تھے، تو جب وہاں پہنچے تو اس وقت غلام کے سوار ہونے کا وقت تھا اور بارش تھی تو کیچڑ تھا، تو جوتی ہاتھ میں اور پاؤں کیچڑ میں۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ خود پریشان ہو گئے۔ حضرت انہوں نے تو آپ کے بارے میں پتہ نہیں کیا پلان بنائے ہوئے ہیں، اور آپ کی یہ حالت، لمبا سفر، دھوپ میں جانور کے ساتھ گھس گھس کر، دونوں کا پسینہ جمع ہو کر حالت خراب ہوئی، رہی کسر بارش نے نکال دی۔ آپ جلدی جلدی نہائیں اور جلدی جلدی کپڑے چینج کریں، اور ہم بڑے شاہانہ انداز کے ساتھ بیت المقدس میں جائیں گے۔ فرمانے لگے ابو عبیدہ اگر تیرے علاوہ کوئی اور ایسی بات کرتا تو اس کو میں ایک لگا دیا ہوتا، تو نے اس میں ہماری عزت اس میں سمجھی ہوئی ہے کہ بڑے اچھے کپڑے ہوں، بڑی سواریاں ہوں، بڑے ہٹو بچوں والے ہوں اور ہم جا رہے ہوں۔ ہماری عزت تو اسلام میں ہے۔ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم دنیا میں ذلیل قوم تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت دی، اور آج کے بعد بھی اگر کوئی عزت تلاش کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسلام میں ملے گی، اور جو اسلام چھوڑ دے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی جو پیسے کے حساب سے پلاننگ ہے، اس پہ اگر آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے ہفتہ بعد اوتاس کے مارکے کی غنیمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ دے دیے،
بیٹے کے لیے بھی 100 دے دیے، دوسرے بیٹے کے لیے اس کے لیے بھی 100 دے دیے، 300 اونٹ، 3 لاکھ کا اونٹ ہو تو کتنے پیسے بنتے ہیں؟ ایک آدمی کو، اوروں کو بھی اتنے اتنے دیے، بعض کو لے جاؤ۔ سونا اور چاندی بانٹا کرتے تھے۔ آج تک کبھی کسی آپ نے سیٹ دیکھا جو سونا بانٹ رہا ہو؟ اور غلام اور لونڈیاں بانٹتے تھے، لیکن اپنی حالت وہی ہے، چٹائی ہے مگر اوپر بستر نہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ لے نہیں سکتے تھے، پیسہ بڑا تھا مگر نہیں۔ بیٹی غلام لینے کے لیے آئی، نہ وہ بول سکی حیا کی ماری، اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا، بلکہ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ، اور اللہ اکبر 34 دفعہ پڑھ لیا کر سونے سے پہلے، یہ تیرے لیے غلام اور لونڈی سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ میرے بچے، میرا گھر، میری بیویاں، یہ تو رہیں نیچے نیچے، یہ دنیا دار نہ بنے، یہ پیسے کو استعمال نہ کرے، پیسہ ہو مگر یہ بھی صدقہ ہی کرتے چلے جائیں۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غریب ترین شخص کا بھی نمونہ موجود ہے، اور درمیانے درجے کے شخص کا بھی نمونہ موجود ہے، اور امیر ترین شخصیت کا نمونہ بھی آپ کی زندگی میں موجود ہے۔ پیڑ پر پتھر باندھنے والے دن بھی دیکھے، لیکن ہماری کیفیت کیا ہے؟ جب آپ کی ابتدائی زندگی تھی تو وہ فقیری، مدینے کی خصوصاً ابتدائی زندگی، ہجرتیں کر کے آئے تھے، وہ فقر اجباری تھا ہی نہیں تو جبر تھا۔ پیٹ میں پتھر جان بوجھ کر تو نہیں باندھے، کھانا تھا مگر جان بوجھ کر باندھ لیے، وہ فقر جبری تھا۔ اور جب بنو نذیر فتح ہوا اور پھر خیبر فتح ہوا تو اس کے بعد تو اتنا مال آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داود میں ہے، غالباً 180 من اناج، کھجوریں وغیرہ دیتے تھے ہر بیوی کو سالانہ۔ اگر وہ ہماری ماں ڈیلی 1 کلو بھی کھائے نا تو سال میں 9 من کھا سکتی ہے، اور تھی 180 من، وہ 9 من بھی صدقہ ہی ہو جاتا تھا اور 180 من بھی صدقہ ہی ہو جاتا تھا، اور گھر میں وہی حالت رہتی تھی، جو مانگنے آیا نہیں کہنا اس کو۔ حتیٰ کہ ہماری بیویاں کرتی ہیں کہ یہ تمہارے ابو کے لیے ہے، یہ نہ کھانا۔ سبحان اللہ، ایسا شوہر کائنات میں کہیں نہیں، لیکن وہ ان کے لیے بھی چھپا کر نہیں رکھتی تھی، جو مانگنے آیا اس کو دیتی چلی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں ایک عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جا کر تھیلا چیک کیا، الٹا کر کے جھاڑا تو صرف 1 کھجور نکلی، وہ اس عورت کو لا کر دے دی، اس نے بھی نہیں کھائی، اس نے پھاڑ کر 2 کی اور اپنی 2 بچیوں کو دے دی۔ گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہے نہیں، چلے پھر میں آج کا دن روزہ ہی بنا لیتا ہوں۔ ظہر کے بعد تشریف لائے، بیوی کہتی ہیں جی اب گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، فرماتے لاؤ،
پھر میں اپنا روزہ افطار کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ بستر، کیا ہم اپنے کسی مسجد کے امام صاحب کو برداشت کریں گے کہ وہ پتوں کی چٹائی پہ سوئے اور اس کے اوپر بستر نہ ہو؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب کچھ ہی تھے، ابا بھی تھے، نبی بھی، رسول بھی، امام بھی، خطیب بھی، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ایک نے بستر لا کر دیا، آپ نے استعمال کیا، اس رات زیادہ سوئے، اگر روٹین میں 5 گھنٹے تہجد پڑھتے تھے تو اس دن 4 گھنٹے پڑھی، صبح ہوئی تو فرمایا بستر اتار نکال دو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے میری آخرت کا نقصان ہوا ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اور ہماری سیاست مالی یہ ہے، مالی سیاست، مالی اسٹریٹجی۔ اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قل العفو، ان سے کہو جو تمہاری ضرورت سے بچ جائے وہ خرچ کر دیا کرو۔ ہم اسی پر عمل کرتے ہیں، ہماری ضرورت سے پیسہ بچتا ہی نہیں۔ اگر میری تنخواہ 20,000 ہے تو ضرورت سے کچھ نہیں بچے گا۔ اگر میری تنخواہ 40 ہے تب بھی 29 تاریخ کو میں ڈیفیسٹ میں جاؤں گا، اور اگر میری تنخواہ 4 لاکھ ہے نا تو تب بھی 29 تاریخ کو میں ڈیفیسٹ میں ہی ہوں گا، بچے گا کچھ نہیں، میری ضرورت سے اوپر کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں اتنا اپنا پیٹ بڑا کرتا جاؤں گا۔ پہلے میرے گورنمنٹ اسکول میں بچے پڑھتے تھے، اب کسی اور اسکول میں پڑھیں گے۔ پہلے میں کسی اور محلے میں رہتا تھا، اب میں ڈیفینس میں جا کر رہوں گا۔ پہلے میری گاڑی پرانی تھی، اب میں نہیں کر لوں گا۔ چلو کہاں تک چلو گے؟ تنخواہ بیچاری کیا کرے گی؟ آمدن کہاں جائے گی؟ میں بچنے دوں گا نہیں، میری ضرورت سے پیسہ بچ نہیں سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری تنخواہ 4 لاکھ ہو تو خرچہ 4.5 ہوگا، میری تنخواہ 20,000 ہو تو خرچہ 22,000 ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ذرا غور کرو، یہ جو میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ غور کریں، کیا ہمارے بچپن میں یہ صورتحال تھی جو آج ہے؟ کیا ہمارے گھر اس طرح کے ہوتے تھے؟ گھر اوپر مٹی کا لیپ ہوتا تھا، رات بارش ہو جاتی تو ٹپکنے لگ جاتے، پھر ابو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اوپر چڑھو، کو جا کر اس کو سیٹ کر کے آؤ، جہاں پہ پانی گر رہا ہے وہاں پہ بالٹی رکھ دیتے۔ کھانا روزانہ نہیں پکتا تھا، کھانا روزانہ نہیں پکتا تھا، کبھی شکر میں گھی ڈال کر روٹی کھا لو، کبھی اچار کے ساتھ کھا لو، کبھی پیاز کے ساتھ کھا لو، کبھی چٹنی کے ساتھ کھا لو، اور کبھی سالن بنا لو۔ روٹی صبح پک جاتی تھی، وہی شام تک چلتی تھی، ہر وقت کے لیے تازہ نہیں ہوتی تھی، اور فرش کچے ہوتے تھے، کمرے تھوڑے ہوتے تھے، گزارا چلایا جاتا تھا۔ اب یہ کیفیت ہے، اس لیے کہ ہم نے جتنی آمدن بڑھائی اتنا زیادہ خرچ بڑھا کر اپنے آپ کو سٹیبل کرنا شروع کیا، اپنا سٹیٹس بنانا شروع کیا۔ اب ہر بچے کو کمرہ مل گیا، چھت RCC ہو گئی، عورتیں بیچاری میکسیمم ٹائم کچن میں گزارتی۔ اب میرا یہ مطالبہ ہے، اب میرا وہ مطالبہ ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ بھی ساتھ چاہیے، مجھے سلاد بھی چاہیے، مجھے ساتھ چٹنی بھی چاہیے۔
تم کچن میں رہو. تازہ کھانا، تازہ پانی نکال کر اس سے نہا لیتے تھے. کوئی گیزر ویزر نہیں چلتا تھا، نلکا ہوتا تھا، اس کو چلاؤ، تازہ پانی نکالو، نہا لو. تو یہ جتنی اس کو آپ ڈیولپمنٹ کہیں گے یا نقصان کہیں گے، ہو رہا ہے. اس کے بعد کمرہ چھت RCC ہوگی تو اب اس کو پلستر ہونا چاہیے. اس زمانے میں ٹیپ کر لیتے تھے، رنگ کر لیتے تھے اوپر. پلستر ہونے شروع ہوئے تو اس کے بعد جناب اس کے اوپر اب میٹ فنش ہونا چاہیے، اب ویدر شیٹ لگنی چاہیے. پھر پیسہ اور آ گیا تو نہیں بھائی اس پہ تو ٹائل لگنی چاہیے، اب تو اس پہ ٹائل لگنی چاہیے. چھت جو ہے اب اس پر فال سیلنگ ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد کونوں میں پھول لگنے چاہیے. ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ جو آدمی لکڑی کا کام تیرے گھر میں کر رہا ہے اس کو کیا تنخواہ دیتے ہو؟ کہتا فلاں سن میں میرے ساتھ حج پر گیا تھا، مجھے اچھا لگا تو میں نے اس دن سے اس کو لگایا ہوا ہے، جتنے پیسے مانگتا ہے میں دے دیتا ہوں، پتہ نہیں کیا لیتا ہے. کام ختم ہونے نہیں دینا، خرچے اپنے سارے وہیں پہ پورے ہونے، بڑھنے دینے نہیں ہم نے. رب کہتا رہے قل العفو، جو خرچے سے بچ جائے وہ خرچ کر دیا کرو اللہ واسطے، ہم نے بچنے دینا ہی نہیں. ہم نے کھاتے ایسے کھول دینے کہ پیسہ بچ کر دکھائے. پڑوسی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بھوکا ہے، رہے، میں کماتا ہوں، میں اپنے اوپر لگاؤں گا، میرے بچوں پہ لگے گا. اللہ المستعان. تو آج اگر یہ بزرگوں کے بچپن والی معیشت میں اس جنریشن کو رہنا پڑے تو یہ پریشان ہوں گے نہیں ہوں گے؟ جو تنگیاں ان بزرگوں نے دیکھی ہیں، اگر ان تنگیوں میں ان بچوں کو رہنا پڑے تو کیا حال ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ ایسی کالونی میں رہتے تھے جس میں نہ گیس تھی، نہ بجلی، نہ سڑکیں، نہ رننگ واٹر، نہ سیوریج. کچھ نہیں تھا. اور جب کیسر و کسرا کے سونے کے باغات لا کر ڈھیر کیے جاتے تھے، اس کے باوجود مدینے کی گلیاں پکی نہیں کی گئی تھی، ویسی کی ویسی تھی. حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے آخری دن جب خنجر لگتے ہیں تو وہاں حدیث میں لکھا ہے کہ مسجد میں چراغ نہیں جلایا جاتا تھا، مسجد میں چراغ نہیں جلتا تھا. ایسی مسجد میں کون نماز پڑھنے کے لیے آئے گا آپ میں سے جس میں نیچے صفیں بھی نہ ہو اور چراغ بھی نہ جلتا ہو اور جوتیوں سمیت نماز پڑھی جاتی ہو، اور بارش ہو تو چھت ٹپکتی ہو اور کیچڑ میں نماز پڑھنی پڑتی ہو. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، انہوں نے کیسر و کسرا فتح کیا، آدھی دنیا فتح کی، اس لیے کہ وہ تکلیفیں برداشت کرنے کے عادی تھے. اور ہم نے کوئی چیز فتح نہیں کی. اب دشمن ہمیں دھمکی دے تو ہم تو ہاتھ کھڑے کر دیں گے، ہم سے نہیں ہوتا. یہی وہ بنیادی فرق ہے اللہ کی توحید کے بعد، ایمان کے بعد. ناٹو فورسز میں اور افغانیوں میں یہی بنیادی فرق ہے. وہ منرل واٹر پینے والے، پیمپر لگا کر بیٹھنے والے، برگر کھانے والے، اور یہ جوہروں کا پانی، ٹوٹی جوتیاں، پھٹے پجاموں والے. یہ برداشت کرنا جانتے تھے، وہ برداشت کرنا نہیں جانتے تھے. اور یہیں پہ ہی کہانی ختم ہوتی ہے. اس وقت ہماری بطور قوم یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، ملک بھی یہی کہتا ہے، حکمران بھی یہی کہتا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی شکل ہو کہ ہم ترقی کر جائیں، جہاں کچی سڑکیں وہ بھی پکی ہو جائیں،
جس کے پاس موٹر سائیکل ہے وہ کار والا ہو جائے، ہم ترقی کر جائیں، یہی چاہتے ہیں. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میرا جو گورنر بنے گا وہ 4 جائز کام نہیں کرے گا. نمبر 1، چھنا ہوا آٹا نہیں کھائے گا، وہ جو کا آٹا تنکوں والا بغیر چھان کر کھائے گا. نمبر 2، اونچے قد کا گھوڑا استعمال کرے گا. نمبر 3، زین لگا کر نہیں، چھلانگ لگا کے چڑھے گا، اس کی ننگی پشت پہ جائے گا. اور نمبر 4، موٹا کپڑا پہنے گا، باریک کپڑا نہیں پہنے گا. چاروں کام جائز ہیں مگر میں اپنے گورنر کو نہیں کرنے دوں گا. جس کو شرطیں قبول ہیں بن جائے گورنر، ورنہ میں کسی اور کو بنا دوں گا. جب تنکے اندر جائیں گے تو اندر کی صفائی کر دیں گے. جب بغیر زین کے گھوڑے پہ بیٹھے گا تو پیٹ چھوٹا کرنا پڑے گا، اور اس کے اوپر لاگا لگے گا اور پسینہ نکلے گا تو ساتھ موٹے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے تو سارے نخرے نکل جائیں گے. وہ نخرے نہیں کرنے دینا چاہتے تھے اپنی قوم کو کہ یہ نخرے والی قوم نہ ہو، یہ برداشت والی قوم ہو. اس وقت جو شور ہے اور جو شور مزید بڑھے گا، یوکرائن پر حملہ ہو چکا ہے، پورے ملک میں پوری دنیا میں پیٹرول بڑھے گا، پیٹرول بڑھنے سے مہنگائی بڑھے گی، اور یہ شور جو ہے نا کہ مہنگائی بڑی ہوگی یہ اور ہوگا. عمران خان کو گالیاں دو گے تب بھی مہنگائی بڑھے گی، عمران خان کو ہٹا دو گے تب بھی مہنگائی بڑھے گی، کسی اور کو لے آؤ گے تب بھی مہنگائی بڑھے گی. حل اس کا کسی نے وائٹ بورڈ پر 1 فٹ کی لکیر بنائی، کہتا ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے اور اس کو چھوٹا کرنا ہے. تو ایک سمجھدار بچے نے اس کی بغل میں 1.5 فٹ کی لکیر لگا دی، کہتا ہے دیکھو آپ والی چھوٹی ہو گئی. اور بات سمجھ آئی کچھ کہ نہیں؟ یا تو اپنے وسائل پورے کر لو یا پھر اپنے صبر کی لکیر بڑی کر لو، مسائل چھوٹے ہو جائیں گے. اور نبوی طریقہ یہی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے دل کو اس نے خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا. جو دل ہوتا ہے نا یہ بچہ ہوتا ہے. دل کیا ہوتا ہے؟ بچہ ہوتا ہے. بڈھے کا دل بھی بچہ ہی ہوتا ہے، جوان کا دل بھی بچہ ہوتا ہے. اور غباروں والا کس گاڑی کے پاس آتا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ بچہ مانگے گا تو ابے کو لے کر دینا پڑے گا، کیونکہ بچے کی عادت ہے جو چیز نظر آئے مانگتا ہے. میرا بچہ بچپن میں پیٹرول پمپ دیکھا کہتا مجھے پیٹرول پمپ لے کر دو. بچے کا کام ہے جو چیز نظر آئی وہ مانگنی ہے اس نے. اور بڈھے کا یا جوان کا دل کیا کہتا ہے؟ وہ بھی ہر چیز مانگتا ہے. کوئی اچھی گاڑی گزر گئی، پتہ کرو یہ کون سا ماڈل ہے. کوئی اچھی بلڈنگ دیکھ لی، ہے میرا گھر کیا ہے، میں نے کیا کمایا ہے، گھر تو اس کا ہے. تو جس طرح بچے کو کیا کرتے ہو جب چیز نہ لے کر دینی ہو تو کیا کرتے ہو، ایسے ہی اپنے دل کو سمجھایا کرو. ہر بات دل کی نہیں مانی جاتی، نہ بچے کی مانی جاتی. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے دل کو خواہش سے روکا.
یہ نہیں کہ جو اندر خواہش آئی، اچھا میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے نا، اگلی بار یہ کارپیٹ چینج کرا دوں گا، اچھا میں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، میں نے سیکنڈ ٹائم بھی کام شروع کر رہا ہوں، تو بچوں پرواہ نہیں کرو، اگلی بار میں تمہارا فرنیچر چینج کروا دوں گا۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں کہ جو تم مانگو گے میں پورا کروں گا۔ طریقہ ٹھیک یہ ہے کہ اس کو روکو، اس کو منع کرو کہ تو نہ مانگ، تو گزارا کر۔ لو ایک کنکلوژن ہے، نتیجہ ہے، جو میرے بزرگوں نے بچپن میں حالات دیکھے تھے، مہنگائی بڑھنے سے ہم ان حالات کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس وقت یہ ہمارے بزرگ بڑے خوش تھے، مگر آج کی یہ جنریشن یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوگی اس پر۔ مسئلہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم گزارا کرنا نہیں سیکھتے، ہم گزارا کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ ایک آدمی کی 20,000 تنخواہ ہے، اس کو اگر 25 کر دو تو وہ بگلے بجاتا ہے، واہ بھائی واہ میری 25 ہو گئی، اور ایک کی 30 ہو تو اس کی 25 ہو جائے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے دونوں کی بھوئی 25 ہی ہے۔ نعمت آتی ہوئی بڑی اچھی لگتی ہے، جاتی ہوئی برداشت نہیں ہوتی۔ تو یہ مہنگائی کا مطلب یہی ہے کہ نعمت جا رہی ہے، اور یہ میرے رب کا پہلے دن سے اعلان ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مال، تمہارے پھل، تمہارے نخرے کم کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور یہ ہمارے امتحان کا حصہ ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اس وقت جو چاچا کرے گا وہ فیل ہو جائے گا، اور جو صبر کرے گا وہ پاس ہو جائے گا۔ یہ مظاہرے، یہ دھرنے، اور یہ نجی مجلسوں میں بیٹھ کر بدگوئیاں کرنا، یہ سب بے صبری کی نشانیاں ہیں۔ یہ کرنے والا کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہ ہے جو ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سمجھے۔ میں کہتا ہوں حکمران کرپٹ ہو کر مہنگائی بڑھا رہا ہو تو ہمارے ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، اور اگر اس کا قصور ہی نہ ہو تو پھر تو صاف صاف ہمارے اپنے بدعمالی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہے، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جیسے بچہ لیبارٹری میں جاتا ہے کہ تم یہ چیزیں لو اور اس سے ہمیں یہ چیز بنا کر دکھاؤ، اور جاتے وقت ہمارا سامان ادھر ہی چھوڑ دینا۔ ایسے ہی ہم اس جہان میں آئے ہیں، اور جو جان مال اولاد ہمیں اللہ نے دی ہے، آنکھیں دیکھنے کی، کان سننے کے، ان سب کو بروئے کار لا کر رب کو خوش کر کے دکھاؤ۔ کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں کرو گے تو جانے سے پہلے یہ سب چیزیں واپس دینی ہوگی۔ کوئی ایک دم دے دیتا ہے، کوئی قسطوں میں دے دیتا ہے۔ ابھی گھٹنے کام نہیں کر رہے، پھر تھوڑی دیر بعد چشمہ لگ گیا، پھر تھوڑی دیر بعد اونچا سننے لگ گیا۔ قسطوں میں جائے گا یا ایک دم جائے گا، مگر جائے گا۔ مال بھی اس میں سے ایک چیز ہے، یہ بھی جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اٹھا کر کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا مال کم کر کے۔ تنخواہ اتنی رہ جائے گی، مہنگائی اتنی ہو جائے گی کہ صرف روٹی چلے گی، فروٹ نہیں کھا سکو گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھل نہیں ہوں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کامیاب وہ ہے جو صبر کرے، جو واویلا کرے، جدا فضا کرے، اول فول بکے، وہ ناکام ہے۔ تو عزیز بھائیوں، اپنے رویے ٹھیک کر کے، اپنی اولادوں کی تربیت کر کے، اپنے معیار زندگی کو خود کم کر کے، اپنے دل کو خواہشات سے روک کر کے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، صبر کر کے، تو اس کا اجر ملے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صبر کا اجر بغیر حساب کے ہوتا ہے۔ واویلا کر کے، جزا فضا کر کے، دھرنے دے کر ہونا پھر بھی وہی ہے جو رب نے لکھا ہے، اپنا اجر ضائع کر لو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔